السلام علیکم ناظرین، محمد پرویز اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے والا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اگر ہم اسلام کی واحد سپر پاور اور اسلام کے نام پہ بننے والی واحد ریاست دنیا کی جو ہے پاکستان، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل جو مذہب کے نام پہ بننے والی ریاست ہے دنیا میں، یہ بھی پاکستان کے بعد دوسری ریاست ہے، اور یہ یہودیوں کی واحد ریاست ہے اس وقت دنیا میں۔ ان دونوں کا اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں کہ اپنے جنگی تیاریوں میں، اپنے فضائی، بری اور بحری افواج اور اس میں لڑائی کی جو صلاحیت ہے ان کی، اس کے مطابق یہ دونوں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اسرائیل اور ایران کی جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، یہ جنگ بظاہر دو ممالک کے درمیان ہے، لیکن اس کے پس پردہ صرف یہ دو ممالک نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے پیچھے، اور کچھ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جنگ اصل میں دو ممالک کی نہیں بلکہ دنیا کے اوپر ایک بڑی سپر پاور جو ہے اس کے تسلط اور اس کی یعنی جو خواہش ہے دنیا کے اوپر چھا جانے کی، اس کے پیچھے وہ کار فرما ہے۔ تو یہ دو ریاستیں جو ہیں، ایک اسلامی ریاست جو مذہب کے نام پہ وجود میں آئی پاکستان، اور دوسری ریاست جو یہودی ریاست ہے اسرائیل۔ اگرچہ یہ وقت کے لحاظ سے تقریباً قریب ہی وجود میں آئیں، پاکستان 1947 اور اسرائیل جو ہے وہ 1948 میں، لیکن ہم اگر ان کا تقابلی جائزہ لیں تو ان کے بہت سارے معاملات میں ہمیں بہت زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اسرائیل کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی آج تک اس پر پوری دنیا میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس کو خاص طور پہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک عالمی سازشوں کا جو ایک وجود، یعنی اس کا جو وجود ہے وہ عالمی سازشوں کا وجود ہے، اور یہ اسی کے تحت وجود میں آئی تھی، تو اس لیے بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ ایک ساتھ بننے والے یہ دونوں ممالک اگر ہم جنگی صلاحیتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آج ہم اسی کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے پاس کون سی صلاحیتیں ہیں اور اسرائیل کے پاس کون سی صلاحیتیں ہیں۔ اگر ان کے درمیان اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آتی ہے جنگ کی، تو ان دونوں میں کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اسرائیل جو ہے، اس نے جو بے پناہ جنگی طاقت حاصل کی، آخر میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ پاکستان مسائل کا شکار ایک ایسا ملک ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ابھرنے والی جو ریاست ہے، اگر وہ مغربی طاقتوں اور خاص طور پہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس سے اس کو کبھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو چاہے وہ کوئی مسلم ممالک میں سے ہو، چاہے وہ کسی اور یعنی نظریے سے متعلق ہو، تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو بالکل اسی طرح پاکستان اگرچہ اپنے جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسی لوکیشن پہ ہے جہاں پہ وہ تمام بڑی جو عالمی طاقتیں ہیں، جس میں چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، سب کے لیے بڑی اہمیت کا عمل ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا لمبا ایک اسٹریٹجک تعلق ہونے کے باوجود بھی یہ ایک، جب بھی امریکہ نے یہ دیکھا، چونکہ دلی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے، لیکن اس کی مجبوریاں ایسی ہیں، جیسے اس نے رشیا کو جب سرد جنگ کے دوران ضرورت پڑی تو رشیا کو توڑنے کے لیے اس نے پاکستان کا سہارا لیا۔ تو ان تمام مسائل کو پیدا کرنے والے جو ہیں وہ یہ یورپی ملک ہیں اور ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے۔ پاکستان اور اسرائیل کا اگر ہم جائزہ لیں تو جغرافیائی لحاظ سے اسرائیل کو کوئی ایسی اہمیت حاصل نہیں ہے جو کہ اتنی اسٹریٹجک حیثیت ہو جو پاکستان کو حاصل ہے۔ اسرائیل کا صرف یہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ عرب ممالک کے درمیان میں ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں وہ سب کے وجود کے لیے ایک خطرہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر ہم رقبے کی بات کریں تو اس وقت پاکستان جو ہے
وہ آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان، یہ سارے علاقے ملا کے بھی 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، جبکہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو پاکستان کے مقابلے میں یعنی 31.5 گنا چھوٹی ہے، یعنی پاکستان اس سے 31.5 گنا بڑا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اس کا کل رقبہ جو ہے وہ تقریباً 20,770 اسکوائر فٹ ہے، لیکن اس نے کچھ علاقوں پہ غاصبانہ جو قبضہ ہے وہ بھی کیا ہوا ہے، جس میں سے غزہ کا علاقہ ہے، بولان ہائٹس ہیں۔ اگر یہ جو باقی علاقے ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً 27,990 اسکوائر کلومیٹر ٹوٹل رقبہ ہے۔ تو پاکستان اور اس میں رقبے کا لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کا اس کے ساتھ۔ پاکستان یعنی اسرائیل سے کافی بڑی نہ صرف رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں ریاست ہے، بلکہ آبادی میں اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان اس وقت 25 کروڑ 23 لاکھ کی آبادی کے ساتھ ایک بہت بڑا ملک ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے صرف 94 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے اس سے 25 سے 26 گنا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے پاس 10 کروڑ 85 لاکھ سے زائد مین پاور ہے، یعنی وہ لوگ جو بھرپور کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے صرف 8 کروڑ 58 لاکھ جو ہیں ان کو یعنی لڑائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اس قابل ہیں کہ وہ ملک کے دفاع میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس 39,49,000 مین پاور ہے، جو پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس میں سے صرف 32,81,000 جو ہیں وہ لڑائی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ رقبے اور مین پاور کے لحاظ سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی تقابل ہم نہیں کر سکتے کہ پاکستان اس سے کہیں بہت بڑا ملک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل فوجی طاقت کی، کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے ان دونوں ممالک کا جو تقابل ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 6,54,000 فضائیہ، نیوی اور بری افواج ملا کے جو اس کے پاس سارے جو یعنی جنگ لڑنے والے جو اس کے پاس نوجوان ہیں، جو فورسز ہیں، وہ 6,54,000 ہے، اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 7واں نمبر ہے فوج کے لحاظ سے۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 ٹوٹل جو فورس ہے، اس میں فضائیہ، نیوی اور بری افواج ساری شامل ہیں، اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 31واں نمبر ہے، یعنی یہ کافی پیچھے ہے اپنی تعداد کے لحاظ سے۔ پاکستان کے پاس ریزرو فوجی جو ہیں وہ 5,75,000 ہیں، انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 13واں نمبر ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ریزرو فوجی جو ہیں وہ 4,65,000 ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 16واں نمبر ہے۔ اسی طرح اس بات کا یعنی جو ریزرو فورس ہے اس میں ہم دیکھیں تو بہت یعنی تھوڑا فرق ہے، حالانکہ پاکستان کی آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن جو ریزرو فورسز ہیں اس میں بہت تھوڑا فرق ہے، یعنی تقریباً کوئی 90,000 کا ٹوٹل فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی یعنی پوری قوم کو جنگ کے لیے تیار کیا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہم جس لوکیشن پہ ہیں، جس یعنی اس وقت ہم کنڈیشن میں ہیں کہ عرب ممالک ہمارے خلاف ہیں، اسلامی ممالک ہمارے خلاف ہیں، ان کا اپنا ایک انہوں نے نقشہ دیا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیلی ریاست کو بڑھا کے یہاں تک لے جانا ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی پوری قوم کو فوج کے یعنی اس صلاحیت سے مزین کیا ہے، جبکہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں ہے، پاکستان نے اس معاملے میں کم توجہ دی ہے۔ پاکستان میں پیرا ملٹری فورسز جو ہیں وہ 5 لاکھ ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ یعنی انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے اس میں یہ 6ویں نمبر پر ہے، جبکہ اسرائیل میں پیرا ملٹری فورسز صرف 35,000 ہیں، تو اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، اور یہ انٹرنیشنل رینکنگ میں 26ویں نمبر پہ ہے۔ اسرائیل اور پاکستان کی معیشت کا اگر ہم مقابلہ کریں، اس کا کمپیریزن کریں تو اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اصل فرق جو ہے وہ معیشت میں یا اکانومی میں آتا ہے۔ اسرائیل چونکہ امریکہ اور یورپ کی مدد سے بھرپور یعنی اس کو ترقی کے مواقع ملے ہیں، وہ ترقی کرتا رہا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کا اگر ہم معیشت کی بات کریں تو جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے
یہ 338 ارب ڈالر ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے ایک پاکستان کے مقابلے میں یعنی 31 گنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ 565 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ڈیفنس بجٹ کی ہم بات کریں تو پاکستان اور اسرائیل کے ڈیفنس بجٹ میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ تقریباً 30 ارب 50 کروڑ ڈالر ہے، 30 ارب 50 کروڑ ڈالر، جبکہ پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے یہ صرف 7 ارب 64 کروڑ ڈالر ہے۔ یعنی تقریباً 4 سے 5 گنا فرق ہے اس میں کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، جبکہ وہ ملک بہت چھوٹا ہے۔ لیکن اس کم بجٹ میں بھی پاکستان نے اتنی بڑی ریاست کو جس طرح ہینڈل کیا ہے، اور پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کہ اس کم بجٹ میں بھی اس نے بہت سارے ہتھیاروں کو، بہت سارے فائٹر جیٹس کو آپریٹ کیا ہے، بہت سارے ایسی صلاحیتیں حاصل کی ہیں اتنے کم بجٹ کے اندر کہ پاکستان جو ہے اس وقت یعنی ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 1399 جو فضائیہ کے طیارے موجود ہیں، اور رینکنگ میں اس کا 7واں نمبر ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس 611 طیارے ہیں۔ پاکستان کے پاس 1399 میں سے 328 جو ہیں وہ جیٹ فائٹرز ہیں، 328 رینکنگ میں یہ چھٹا نمبر ہے۔ اسرائیل کے پاس 240 جیٹ فائٹر ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ رینکنگ میں اس کا 10واں نمبر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اٹیک کے لیے 90 طیارے موجود ہیں، اور اس کی رینکنگ جو ہے انٹرنیشنل وہ 7ویں ہے۔ اور اسرائیل کے پاس اٹیک کے لیے 38 طیارے ہیں، اور اس کا رینکنگ میں دنیا میں 15واں نمبر ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ٹرانسپورٹ طیاروں کی، تو پاکستان کے پاس اس وقت 64 ٹرانسپورٹ طیارے ہیں، اور دنیا میں رینکنگ میں یہ 11ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے اس کے پاس صرف 11 ٹرانسپورٹ طیارے ہیں، اور یہ دنیا میں اس رینکنگ میں 38 نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے پاس 565 تربیتی طیارے ہیں، اور رینکنگ میں یہ دنیا میں اس وقت 3 نمبر پہ ہے پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے۔ اور اسرائیل کے پاس 159 تربیتی طیارے ہیں، اور یہ دنیا میں 16ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے پاس جو اسپیشل مشن کے لیے طیارے ہیں ان کی تعداد 27 ہے، اور دنیا میں رینکنگ میں یہ 11ویں نمبر پہ ہے۔ اسرائیل کے پاس اسپیشل مشن کے جو طیارے ہیں وہ 19 ہیں، اور وہ 16ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 4 ایریل ٹینکرز ہیں جو کہ دوران فلائٹ طیاروں میں، جیٹس میں جو فیول اس کو ریفیول کرتے ہیں، اور اسرائیل کے پاس ان کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اس کے پاس 14 ایریل ٹینکرز ہیں، اور وہ دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان اس معاملے میں 13ویں نمبر پہ ہے، وہ 5ویں پہ ہے۔ پاکستان کے پاس 373 ہیلی کاپٹرز ہیں، اور دنیا میں یہ 10ویں نمبر پہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس 147 ہے، اور وہ دنیا میں 29ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ 373 میں سے اس کے پاس جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ 57 ہیں، اور یہ دنیا میں رینکنگ میں 11ویں نمبر پہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 48 ہے، یعنی پاکستان اور اس کے تقریباً قریب ہے، اور وہ 13ویں نمبر پہ ہے۔ اب ہم اگر اس کا کمپیریزن کریں آرمی کا، تو پاکستان کے پاس جو ہے ٹینک کی تعداد 2627 ہے، اور یہ دنیا میں رینکنگ میں 7واں نمبر ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس 1300 ٹینک ہیں، اور دنیا میں یہ رینکنگ میں 15ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے پاس 17516 بختر بند گاڑیاں ہیں، یعنی وہ گاڑیاں ہیں جن کے اوپر مختلف قسم کے کا اسلحہ جو ہے اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے، ویپنز جو ہیں لگائے جا سکتے ہیں، تو یہ دنیا میں 30ویں نمبر پہ ہے۔ جبکہ اسرائیل اس معاملے میں پاکستان سے بہت آگے ہے، اس کے پاس 35985 بختر بند گاڑیاں ہیں، اور اس کا دنیا میں 15واں نمبر ہے اس کا رینکنگ میں۔ پاکستان جو ہے اس کے پاس 6000 موبائل توپیں جو ہیں وہ 662 ہیں، اور یہ دنیا میں 9واں نمبر ہے، یعنی وہ توپیں جن کو کہیں بھی موو کیا جا سکتا ہے، کسی گاڑی کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس کے پاس
352 جو ہے موبائل توپیں، اور یہ دنیا میں 18ویں نمبر پہ ہے رینکنگ میں۔ پاکستان کے پاس عام توپیں جو ہیں وہ 2629 ہیں، اور یہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس 171 توپیں، جو عام توپیں، یعنی پاکستان کے مقابلے میں یہ بہت پیچھے ہے اس سے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 47 ہے، 47واں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس موبائل راکٹ پروجیکٹر جو ہیں وہ تقریباً 600 موجود ہیں، اور یہ دنیا میں 6ویں نمبر پہ ہے رینکنگ میں۔ اور اسرائیل کے پاس جو ہیں موبائل راکٹ پروجیکٹر جو ہیں وہ 183 ہیں، اور یہ دنیا میں 25ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کمپیریزن اگر کریں نیوی کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے ان دونوں ممالک کی نیوی میں۔ تو پاکستان جو ہے اس کے پاس 121 بحری جنگی جہاز اور آبدوزیں ہیں، اور یہ دنیا میں 27ویں نمبر پہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پاس کافی پاکستان کے مقابلے میں کافی کم، یعنی 45 بحری جنگی جہاز اور آبدوزیں ہیں، اور یہ دنیا میں 45ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھی ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جس کے اوپر ایئر کرافٹ ہوں اور وہ سمندر میں رہے اور وہاں سے وہ فلائی کر کے کسی جگہ اٹیک کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہیلی کیریئر بھی نہیں ہے، دونوں ممالک اس میں سے اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے اور پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اب صرف اپنے اپنے سمندروں کی حفاظت کی حد تک ہیں، یہ یعنی کہیں دور جا کے کسی دور سمندروں کے اندر کسی دوسری جگہ جا کے یہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں، اور دنیا میں اس کا نمبر رینکنگ ہے 11، اور اسرائیل جو ہے اس کے پاس 5 آبدوزیں ہیں، اور یہ دنیا میں 13ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے پاس 9 فری گیٹ، یعنی میزائل فائر اور حملہ کرنے میں کی جن میں صلاحیت ہوتی ہے، ایسے جہاز جو ہیں وہ سمندر میں موجود ہیں، یہ آبدوزوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو بھی ڈبو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا اس میں 9واں نمبر ہے، جبکہ اسرائیل اس معاملے میں 0 پہ ہے، یعنی اس کے پاس کوئی بھی فری گیٹ جو شپ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان نیول شپ کروٹ جس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، یہ 9 کی تعداد میں ہے پاکستان کے پاس، اور دنیا میں یہ 8ویں نمبر پہ ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس کے پاس ان کی تعداد 7 ہے، اور وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں 10ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پٹرول بوٹس کی ہم بات کریں تو پاکستان کے پاس 69 پٹرول بوٹس موجود ہیں جو سمندر کے اندر گھومتی ہیں، نظر رکھتی ہیں، اور دنیا میں رینکنگ میں اس کا 16واں نمبر ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے مقابلے میں 40 اس کے پاس ہیں پٹرول بوٹس، اور دنیا میں یہ 26ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو مائن وارفیئر 3 بحری جہاز ایسے ہیں جو مائن وارفیئر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یعنی وہ بارودی سرنگیں جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کو بچھانے کا کام جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ 16ویں نمبر پہ ہے۔ جبکہ اس معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ 0 پہ ہے، اس کے پاس کوئی بھی ایسا جہاز نہیں ہے جو مائنز کو بچھا سکے یا ان کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس کی ہم بات کریں، یہ جو پہلا میں نے تجزیہ پیش کیا یہ وہ تجزیہ ہے جو کہ آج سے یعنی پاکستان بھارت تصادم سے پہلے کا تجزیہ ہے، لیکن جب سے پاکستان اور بھارت کا جو تصادم ہوا، جو بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اس میں ایک بہت بڑا فرق اس کے بعد بھی ڈالا اور اس دوران بھی سامنے آیا۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے جو اپنے فائٹر جیٹس بنائے چائنا کے ساتھ اس کے تعاون سے، جس میں J-17 تھنڈر جو تھے، انہوں نے بڑا کی رول ادا کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو جو چائنا نے J-10C جو فائٹر جیٹ دیا، جو 5th جنریشن کا ایک اس کے قریب کا ایک جیٹ ہے، تو اس نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اپنی فضائی طاقت میں انڈیا سے کہیں آگے ہے، اور اس کی پہلے توقع نہیں کی جا رہی تھی، نہ انڈیا کو اس کا اندازہ تھا اور نہ کسی اور ملک کو دنیا کو اندازہ تھا کہ پاکستان اس حد تک ہے۔ تو پاکستان میں جو سائبر اٹیکس کیے، جس کے بعد انہوں نے ان کے جو جتنا بھی فضائی نظام تھا، اس کی کمیونیکیشن تھی، اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ اس اٹیک کے بعد پھر پاکستان نے ان کے یہاں تک کہ رافیل طیارے تک تباہ کیے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کا فضائی لحاظ سے ذرا بھی ایک
یعنی 1% بھی نقصان نہیں ہوا، جبکہ انڈیا اپنا کافی سارا نقصان جو ہے وہ کروا بیٹھا ہے۔ تو یہ جو طیارے یہ پاکستان کے پاس ایک بڑی طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پاکستان کو چائنا کی طرف سے جو اعلان کیا گیا اور کچھ طیارے اس کو مل چکے، جس میں J-35 جو 5th جنریشن کے طیارے ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے، جو اس کی آرمی کی یا اس کی لڑائی کی جو طاقت ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ یعنی جو انڈیا کا اگر ہم بات کریں تو انڈیا سے تو پاکستان کافی حد تک آگے نکل چکا، لیکن اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اس کے لیے بھی پاکستان کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مثلا نے اگر ایران پہ اٹیک کیا اور ایران اس قابل یا اس معاملے اتنا نہیں ہے وہ کر پایا کہ وہ ان کو اتنا نقصان پہنچا سکے، لیکن پاکستان، پوری دنیا یہ جانتی ہے اور پوری دنیا یہ یاد رکھے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس ایٹمی میزائل، اس سے ایسے میزائل موجود ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے طیارے موجود ہیں جو ایٹمی وار ہیڈز کو کسی بھی ملک کے اوپر پھینک سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ کوئی اتنا آسان ہدف نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ ہم آسانی سے وہ اس پر اٹیک کر سکتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے بھی انڈیا کے ساتھ مل کے اس کا ایک تجربہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت کے لحاظ سے کہاں تک ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منی امریکہ ہے، یعنی اسرائیل بذات خود اسرائیل نہیں ہے بلکہ منی امریکہ ہے۔ امریکہ نے اپنی ایک اسٹیٹ سمجھ لیں یہاں پہ بنا لی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو اسلحہ ہے، اس کی جو جتنی بھی اس کی ٹریننگ ہے، اس کی طاقت ہے، وہ ساری اسرائیل کو حاصل ہے۔ اور اس کے ارد گرد پانیوں میں، سمندروں میں امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں وہ گردش کرتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں ہر وقت اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اس کو ہم کبھی بھی امریکہ سے الگ کر کے نہیں دے سکتے۔ یورپ سارا اس کی بیک پہ کھڑا ہے، لیکن پاکستان جو ہے الحمدللہ اس نے اپنی صلاحیتوں سے جو کچھ بھی کیا اس وقت، جہاں تک یہ اپنی طاقت حاصل کی ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی ایک انتہائی اہم، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کا دروازہ ہے۔ تو جب کوئی بھی شخص اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور پھر اگر وہ دشمن ہو تو اس کو دروازے پہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو یہ پھر یعنی چائنا نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ ایک لازوال دوستی ہے، اور آنے والے وقت میں یعنی پاکستان چائنا کے لیے اور چائنا پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو جنگ میں کام آتے ہیں، جو یعنی صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے پاس اتنے طیارے ہیں، اتنے ویپنز ہیں تو وہ جنگ جیت سکتا ہے۔ جیسے کہ بھارت کے پاس ہم نے دیکھا اس کے پاس بڑے جدید طیارے تھے، لیکن وہ ان سے کوئی کام نہیں کر پایا۔ اس کے پاس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 تھا، لیکن اس کو بھی اس نے تباہ کروا دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، ان کو آپریٹ کرنے والے، ان کی ایکسپرٹیز ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک جو جہاد کا جذبہ ہے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے شہید ہونے کا جو جذبہ ہے، یہ کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسری قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے سائبر کے معاملے میں جو سائبر اٹیکس ہیں یا سائبر جو سیکیورٹی ہے، یا جو اس کو اٹیچ یعنی سائبر کے حوالے سے یا IT کو جب ہم اپنے ڈیفنس کے ساتھ لنک کر کے دیکھتے ہیں تو پاکستان اس میں کہیں آگے جا چکا ہے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے الحمدللہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ انتہائی مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ناظرین، آج کا یہ اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔